عزت ہر انسان کے لیے بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم خود ایسے لوگوں کے پاس آنا جانا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری عزت اور اچھے نام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہر کسی کے گھر جانا یا ہر ایک سے دوستی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ سمجھدار لوگ ہمیشہ اچھے کردار والے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عزت کم ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 4 لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے گھر بار بار جانا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان کی عزت صرف اس کے پیسے یا لباس سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دوستوں اور اٹھنے بیٹھنے سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ اگر ہم غلط لوگوں کے ساتھ زیادہ مل جل کر رہیں یا لوگ ہمارے بارے میں بھی غلط رائے بنا لیتے ہیں، اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 4 لوگوں کا ذکر کریں گے جن کے گھر جانے سے عزت دار لوگ بچتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ بھی اپنی عزت اور اچھے نام کی حفاظت کر سکیں۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے وہ گھر جہاں پر آپ کی مسلسل بے عزتی کی جائے۔ کچھ لوگ آپ کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ لوگوں کو عزت نہیں دی جاتی، آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کی تعلیم، شکل اور یا آپ کی اولاد پر طنز کی جاتی ہے۔ کبھی آپ کے سامنے اور کبھی دوسروں کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، جو شخص آپ کی عزت کو بار بار مجروح کریں، ان کے گھر جانا خود اپنی عزت کو سستا کرنے کے برابر ہے۔ آپ کی عزت اتنی سستی نہیں ہے، اتنی بے مول نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو بے عزت کرے۔ دیکھیں نا، اسلام بھی ہمیں عزت نفس کی حفاظت کرنے کا درس دیتا ہے۔ مومن تو نہ کسی کی توہین کرتا ہے اور نہ اپنی توہین برداشت کرتا ہے۔ سیلف ریسپیکٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ کی ایگو اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کوئی بھی آپ کو پاؤں تلے روند کے آپ کو بے عزت کر کے چلا جائے۔ اگر کسی کے گھر میں آپ کو ملاقات کے بعد افسوس، شرمندگی یا تکلیف محسوس ہوتی ہے تو پھر وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، رشتے نبھانا اچھی بات ہے، لیکن رشتے نبھانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی عزت کو قربان کر دیں۔ یہ دانش مندی نہیں، بلکہ یہ ایک بے وقوفی ہے جو لوگ کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ جہاں پر عزت نہ ہو تو وہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، وہ گھر جہاں پر آپ کی کمزوریاں تلاش کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی خوبیوں کو نظر انداز کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی ایک غلطی کو بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ آپ نے 1902 میں یہ کیا تھا، آپ نے اس ٹائم یہ کیا تھا، آپ سے یہ غلطی ہوئی تھی، آپ آج جہاں پر ہیں آپ شاید بہت اچھی جگہ پر ہو، لیکن ہاں آپ نے فلانے وقت یہ کام کیا تھا۔ تو بار بار پرانی باتوں کو یاد دلانا یا آپ کا ویک پوائنٹ پتہ لگ جائے کہ کسی زمانے میں آپ سے یہ غلطی ہوئی تھی، کسی زمانے میں آپ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے یا آپ سے نقصان ہو گیا تھا، تو اس چیز کو بار بار یاد دلانا۔ دیکھیں، آپ نے نئی چیز خریدی ہو تو بہت سے لوگ تعریف نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کمی نظر آ جائے تو فوراً اشارہ کریں گے، اس چیز کی نشاندہی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو حاسدین ہوتے ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہے، وہ آپ کی کبھی بھی نئی چیز کی، آپ کی کامیابی کی تعریف نہیں کریں گے۔ آپ کی کمی نظر آ جائے تو اس کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں کے گھر جانا چھوڑ دیں جو آپ کی کمیوں کی نشاندہی کرنا شروع کر دیں۔ آپ کچھ اچھا کریں تو خاموش رہیں، لیکن معمولی بات پر تنقید کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کی ترقی سے خوش نہیں ہوتے، یہ جیلس ہونے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے گھر جا کر کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو ایسے ماحول سے فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے جہاں آپ کی خود اعتمادی کو مسلسل نقصان پہنچا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جہاں پر لوگ آپ کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ آپ کے سیلف کانفیڈنس پہ وار کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہٹ کرتے ہیں، تو آپ کی کانفیڈنس ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور ایسا ماحول بڑا تناؤ والا ماحول بن جاتا ہے۔
آپ خود کو انفٹ محسوس کرتے ہیں اس میں، تو ایسے لوگوں کے گھر میں بھی جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ وہ گھر جہاں غیبت، حسد اور منفی باتوں کا راج ہو۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا ایسے گھروں میں جہاں پر داخل ہوتے ہی موضوع دوسروں کی برائیوں کا ہوتا ہے، انسان ذہنی طور پر تک جاتا ہے ایسی باتیں سن کر کہ آپ نے بات شروع کی، انہوں نے فلاں کی برائی کرنا شروع کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کام کر دیا، برائیاں ہی برائیاں، کبھی کسی رشتہ دار کی غیبت، کبھی کسی پڑوسی کی برائیاں، کسی کی کامیابی پر حسد۔ تو اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کی عزت اچھالتا ہے، یقین رکھیں جب آپ کے جانے کے بعد ان کے گھر سے وہ آپ کی عزت بھی اچھالیں گے اسی طرح۔ اگر وہ کسی اور کی غیبت آپ کے سامنے کر رہا ہے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی غیبت بھی لازمی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کا بہت سگا ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی کے بھی سگے نہیں ہوتے۔ ایسے ماحول میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ منفی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ بات آپ سب لوگوں کو بتائیں، ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت جو ہے مردہ بائی کے گوشت کھانے کے برابر کر دیا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں ہر ملاقات گناہ ہو، ایسی باتوں سے بھرپور ہو، تو وہاں جانا ختم کر دینا بہتر ہوگا، کیونکہ انہی باتوں سے آپ کا دل اور آپ کا روح مردہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنے دل اور اپنے روح کو ایسے ماحول سے بچانے کی کوشش کریں، ایسے گھروں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دل کو بوجھل نہیں کرنا، کیونکہ انسان کسی دوسرے انسان کے گھر اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہنسی مذاق کریں گے، گپ شپ لگائیں گے، اچھی باتیں کریں گے، اچھی باتوں کو ڈسکس کر لیا، پازیٹیو باتوں کو ڈسکس کر لیا، کچھ نئے آئیڈیاز ڈسکس کر لیے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر جن جگہوں پر آپ نئے آئیڈیاز ڈسکس کریں، آپ کوئی اچھا بزنس ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ دین کے حوالے سے کوئی اچھی بات شیئر کر سکتے ہیں، وہ گھر بیسٹ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، سکون دیتا ہے، بجائے ایسے گھروں میں آپ جائیں کہ وہاں صرف غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، جہاں آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ مجھے وہاں پر جا کر مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنے کی برابر ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں تک ویڈیو واچ کر لیے، ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، وہ گھر جہاں آپ کو مطلب کے ٹائم پر یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیں زندگی میں نا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ضرورت پڑنے پر آپ کو یاد کرتے ہیں، جنہیں آپ ضرورت پہ یاد آتے ہیں، جب ان کا کوئی کام ہو، کوئی مدد چاہیے ہو، یا ان کو کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، وہ آپ کو بہت عزیز رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھیں، وہ آپ کے پیچھے کھڑے نظر نہیں آئیں گے ضرورت کے وقت، بلکہ دور کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے نظر آئیں گے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کے کام آنے کی بجائے آپ کا تماشا بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھا آج اس کے ساتھ یہ ہو گیا، کل یہ بڑا اچھلتا تھا، بڑا بنتا تھا، دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہوا نا، اب اس کو پتہ لگا ہوگا۔ میں نے تو ایون ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، اللہ معاف کریں، کہ اگر کسی کو بڑی بیماری میں دیکھ لینا تو وہ ایسے سٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ ان کی زبان کی وجہ سے ان پہ تکلیفیں آتی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ برائی جو ہے کسی کی کرنا، اس انداز میں کرنا، صحت، تندرستی، بیماری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کسی اور پہ یہ وقت آیا ہے، وہ کل آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو کسی کو ایسا کہنا، اس طرح سے بات کرنا، اصل میں یہ تو ہنسی اڑانے والی بات ہو گئی، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کسی کا، کسی کی بیماری کا بھی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ رشتہ داروں سے ملنا تو ضروری ہے، لیکن بس کم کر دیجئے اگر اس قسم کے لوگ ہو، کیونکہ جب آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تعلقات جو ہیں وہ ایک یک طرفہ ہوتے ہیں۔ آپ وقت دیتے رہیں، محبت کرتے رہیں،
احترام دیتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملتا، تو یاد رکھیے گا رشتے صرف قربانی کا نام نہیں ہے بلکہ قدر اور احترام کا نام ہے۔ اور جہاں احترام نہ ہو، جہاں عزت نہ ہو، وہاں رکنا رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو صرف استعمال کرتے ہیں، وہاں بار بار جانا آپ کے عزت کو کمزور کر سکتا ہے۔ اسی لیے اپنی اہمیت کو پہچانیں۔ ایسے تعلقات سے، ایسے رشتوں سے، ایسے لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھیے۔ یاد رکھیں، عزت کمانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن اسے کھونے میں صرف چند لمحے کافی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اچھے کردار والے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور ایسے ماحول سے دور رہیں جو آپ کی عزت اور شخصیت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت، کامیابی اور خوشحال زندگی عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔